پھر چونکہ بابا تو برس سلامت کے ساتھ رہتا ہے. تو علی کی ولایت کے لیے حسب و نسب کا مسئلہ بہت اہم ہے. جو انہیں احترام سے سلام کرے وہ اعلیٰ نسب ہوگا. دیکھیے آپ میں کچھ لوگ ساتھین علماء ممبر سے اور خدا نے خاصا اللہ نے کرے مولا علی ان کی بھی ہدایت کرے. اسی دو کے نام پڑھ کے ممبر سے کچھ لوگ آگے پڑھ کے جائیں گے. کچھ سال پہلے میں نے خود سنا ہے کتاب سے اکریم ممبر پہ جاتے ہیں علی کے دشمنوں کو بدنسب غیر حلالی کہہ کے جاتے ہیں. تو سنیے یہ ہم سے اکریم نہیں کہتے, مولا علی کی محبت میں نہیں کہتے. وہ نبی جو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا تفسیر قومی ایک بار مطالعے میں آئی, اس میں علامہ لکھتے سنیے اگر حوالہ ڈھونڈ کے نکالنا ہے خود پیغمبر اسلام کی زندگی کا واقعہ ہے. وہ نبی جو رحمت للعالمین ہے جس پر کوڑا پھینکا گیا بددعا کے لیے ہاتھ بلند کیے, جس پر پتھر برسائے گئے بددعا کے لیے ہاتھ بلند نہیں کیے. مگر جب علی اور اولاد علی کا مسئلہ آتا ہے تفسیر بیان کرتے کرتے آیتوں کو علی کی طرف نسبت دینے لگے. نبی نے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگے نبی چلو یہ بول رہا ہے, وہ دیکھو یہ استادی کر رہا ہے, تو بولے گا بھائی تیرے باپ کے نام پر جو شخص مشہور ہے سن لے وہ تیرا باپ نہیں ہے. بھائی کیا بولیں گے آپ؟ تو نبی کے حوالے سے بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں. یہ کوئی تاکید تو نہیں, مولا علی کا چاہنے والا تو نہیں. نبی بیان کر رہے جو یہ بول رہے بھائی تو بول رہا ہے تیرے باپ کے نام پر جو شخص مشہور ہے وہ نہیں ہے تیرا باپ, تیرا باپ سنا چاہتا ہے. جیسے ہی نبی نے کہا ہر جگہ چور کا ساتھی گرگٹ موجود رہتا ہے, اس کا ایک خالی موالی اور کھڑا ہو گیا. وہ نبی کی شان میں گستاخی کرنے لگا. نبی نے کہا نیچے یہ بھی بول رہے ہیں تو بھی سن لے تیرے باپ کے نام پر جو شخص مشہور ہے وہ تیرا باپ نہیں ہے, تیرا باپ خدا شخص ہے. کیا تم نیا کبھی رحمت للعالمین کو اس لہجے میں گفتگو کرتے دیکھا؟ بھائی اللہ تو تعارف ہے, اس کا رحمت للعالمین نبی ہے, مگر نبی کا بھی لہجہ بدل گیا. کیا کہا جو شخص مشہور ہے تیرے باپ کے نام پر باتوں پہنچی ہوگی نا آپ کے تک مداحت کی ضرورت نہیں, وہ نہیں ہے فلاں تیرا باپ. خالی یہی بتایا کہ جو مشہور ہے وہ نہیں ہے, یہ بھی بتایا کہ تیرا باپ ہے کون. دیکھے کچھ عرض کر رہا ہوں دنیا کو حیرت ہو تو ہو, ہم کو حیرت نہیں ہوگی. اس لیے کہ وقت تو ہم یہ گفتگو مولا علی کے آستانے میں بیٹھے سن رہے ہیں. علی نبی کے جانشین ہیں. بھائی علی کی بھی کیا بات کی جائے, علی کے پہلو میں وہ ذوالفقار ہے جو 70 نسلیں دیکھ لیتی ہے. بچے علی کی ذوالفقار 70 نسلیں دیکھ لے, اس علی کے سید و سردار نبی. اگر یہ بتا دیں کہ تیرا باپ کون ہے تو اس میں حیرت کی بات نہیں ہے. لیکن مجھے اندازہ تھا کہ آپ اسی سنجیدگی سے اس بات کو سنیں گے. خدا کی قسم مولا علی کا آستانہ سامنے
اگر یہ واقعہ تفسیر امی میں یہاں تک لکھا ہوتا تو میں جس قیمتی وقت میں آپ کے سامنے نہ بولا تھا، اس لیے کہ واقعہ مختلف ہے، نبی کا حوالہ ہے، مگر بات تو وہی سنائی نام نے آپ کو جو آپ اکثر سنا کرتے ہیں۔ واقعہ بدلا ہوا، حوالہ بدلا ہوا، واقعہ یہاں تک ہوتا، خدا کی قسم نہ پڑتا، بات یہیں پر تمام نہیں ہوئی۔ جیسے ہی دوسرے سے کہا نبی نے، نیچے تیسرا بھی کھڑا ہو گیا۔ اب تیسرا گستاخی کے لیے نہیں کھڑا ہوا، ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑا ہوا، یا رسول اللہ ان جاہلوں کی طرف سے ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، ان کو معاف کر دیجیے۔ نہیں متوجہ ہے خدا کے ساتھ، نہیں غور کیا آپ نے کہ ماجرا ہوا کیا؟ میں کیسے بتاؤں یہ تیسرا تھا کون؟ خالی اشارہ کروں گا، نبی کے پہلو سے اٹھا تھا، اور وہی ہے جو آج تک نبی کے پہلو میں موجود ہے۔ ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگا یا رسول اللہ ان کو معاف کر دیجیے۔ میں پوچھوں گا تم سے کیا مطلب؟ جو نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، نبی اس کو ڈانٹ رہے ہیں، اس کو چچا کھول رہے ہیں، تم ان کی طرف سے معافی کیوں مان رہے ہو؟ ہم کو تو دنیا نے بتایا تھا کہ تم نبی کے صحابی ہو، تم بولے تو ہمیں تو لگ رہا ہے کہ غیر حلالیوں کے دلال ہو۔ بھائی نبی یہی تو کہہ رہے تیرے باپ کے نام پر جو شخص مشہور ہے وہ تیرا باپ نہیں ہے، تم غیر حلالیوں کی دلال محسوس ہو رہے ہو، یہ وکالت کیوں کر رہے ہو؟ بھائی تم جو کرے ہوئے حضرت نے جواب دے، علی کی حق غاصب ہوں مگر احمد نہیں ہوں، میں جن کا شجرہ کوئی نہیں جانتا تھا، میں کچھ عرض کر رہا ہوں، میں جن کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم تھا، نبی ان کے شجرے کھول رہے۔ ایسا نہ ہو کہ نبی کو اتنا غصہ ہے کہ بات پھرتے پھرتے ہم تک کے آ جائے۔ جن کا شجرہ کسی کو نہیں معلوم، نبی نے بتا دیا میرے بارے میں تو پورا عرب جانتا ہے۔ صلوات پڑھتے پڑھتے محمد محسوس کے بابا سے بند کرو بچہ سارا۔ دیکھیے آواز سنائی خواہشہ صبح سے محسوس کر رہا ہوں، ذاکرین کی آخر تک کی آواز پڑی جا رہی ہے، مائکانوں سے گزارش ہے اس کو صحیح کریں، آواز آپ نہیں کریں، آپ کو کم سے کم محسوس کے آواز کو بند کرو، ہاتھ پڑے مطلب محمد علیہ۔ جن کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا نبی ان کے بارے میں بتا رہے، میرے بارے میں تو پورا عرب جانتا ہے، تو نبی کی تیوریوں پہ بل پڑ جاتے ہیں۔ علی اور اولاد علی کا مسئلہ ایسا ہے، اب کوئی ہم ذاکرین پر سامنے لگائے، یہ ذکری ایسا ہے پڑھنا سے بڑا ضرورت پڑے، البتہ محمد عالم اللہ شراب و شروعات میں آستانہ امیر المومنین پر اگر یہ باواز کا بلند صلوات ہے تو ایک آستہ سے صلوات ہے۔ علی میرا قبلہ، علی میرا کعبہ، علی میرا مولا، علی میرا آقا، خدا کی عطا ہے علی، نعرہ تو ہم نے اس پر زیادہ مجھے شریف آپ کی مجلس کا بھی احترام ہے، اس کے بعد وقت نماز میں آ جائے گا،
2-3 باتوں میں اس کو بتائیں. امیر المومنین کے حوالے سے جب بھی گفتگو رشیوں پر احترام سے سنا کرو. خدا کی قسم تمہیں ابھی اندازہ ہی نہیں کہ علی کی ذات کیا ہے, مولا علی کی شان کیا ہے. آپ کو ان مولا علی کو جانتے ہیں جو آپ کو سنائے جاتے ہیں, اور ان کے مقابلے پر ملا مفتی بہت آئے ہیں. لیکن ملا 2 طرح کے ہوتے ہیں, ایک حقیقت پسند ہوتے ہیں, ایک ملا درباری ہوتے ہیں. اور دلیل دے کے منبر سے اتروں گا, کبھی ان مفتی ملاؤں کے چکر میں نہ آیا کیجیے. بھائی جب مولا کا دربار موجود ہے, عالم ہے کون؟ عالم نما ہونا اور ہے, عالم ہونا اور ہے. عالم وہ ہوتا ہے جو حق بیان کرے, عالم وہ ہے جو حق ہو, جو باطل ہو وہ علم نہیں ہو سکتا. حق ہے کیا؟ نبی نے جب بیان کیا تو ایک دعا کی, پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑنا. صبح سے 2-3 بار سن چکے, میں بھی مجلس سن رہا تھا, جدھر جدھر میرا عالم مڑے, یہ نہیں کہ عالم کو ادھر ادھر موڑنا, جدھر جدھر حق مڑے, بھائی جدھر جدھر علی مڑے ادھر ادھر حق مڑے گا. تو اب جو علی کے پیچھے پیچھے چلے وہ حق ہے, جو علی کے مقابلے پہ آ جائے وہ چاہے کتنا محترم کیوں نہ ہو, جب سے علی کے مقابلے پہ آئے گا حق نہیں ہوگا, باطل ہوگا. ہے متوجہ نہیں متوجہ ہو تو 2 جملوں میں واضح کر دوں گا. جو علی کے پیچھے چلے وہ حق ہے, جو علی کے مقابلے پہ آ جائے وہ حق نہیں ہو سکتا, چاہے وہ نبی کی امت کے گھر سے چل کے آئے, چاہے وہ پیغمبر کے گھر سے چل کے آئے. چاہے نبی کی امت کے گھر سے چل کے آئے, چاہے خود نبی کے گھر سے چل کے آئے, علی کے مقابلے پہ آ گیا, چاہے نبی کے گھر سے آئے, کوئی بھی ہو حق نہیں ہو سکتی. حق کی کسوٹی امیر المومنین ہے. لیکن ملاؤں نے جھوٹ بولے, میں نے دعویٰ کیا نا 2 طرح کے ملا ہوتے ہیں, جو علی اور اولاد علی کے حق میں زبان کھولے. سورہ وقت تمام مگر پوری توجہ, وہ علماء حق ہیں, ان کا حق یہ ہے کہ میں نوجوانوں سے جو بھی پورا کے ممبر سے سفارش کر رہا ہوں اور یہ عمل میں خود انجام دوں گا, جو مولا علی کے اہل بیت رسالت کے حق کے لیے زبان کھولیں وہ اتنے محترم ہیں علماء حق کہ ان کی جوتیاں اٹھا کے اپنے سروں پر رکھ لیجیے, آپ کے شرف میں اضافہ ہوگا, کمی نہیں ہوگی. میں چودھر چرولی جوگی پور کے ممبر سے اعلان کر رہا ہوں, علماء حق کے پاؤں کی جوتیاں چودھر چرولی کے سر پر, اور جو علی کے مقابلے پہ آ جائیں ہمارے پاؤں کی جوتیاں خیبر بھی کام جاتے ہیں, جو علی کے چلتے وہ دودھ نام علی کچھ کے بچے بھی لوگ جاتے ہیں. نعرے میں سنیے بس تمام ہو رہا ہے, دعویٰ تو کر دیا, دلیل بھی سنیے چلیے, سنتے چلیے, اٹھتے بتا دیے. 2 طرح کے ملا ہوتے ہیں, ایک حق پسند, ان کو آپ پہچانتے ہیں, آستانہ امیر المومنین کو کہتے ہیں. ایک درباری ملا ہوتے ہیں, یہ جھوٹ بولنے میں بہت ایکسپرٹ ہوتے ہیں. بڑی ذمہ داری چل کر رہا ہوں بھائی, بہت عظیم ممبر ہے,
حیدر کی کچھ نہیں ہو سکتی. نوز باللہ علماء کا دشمن نہیں, علماء کی جوتیاں ہمارے سروں پر, اور جو علی کے مقابلے پہ آ جائے اس پورے قوم کے پاؤں کی جوتیاں اس کے سروں پر. یہ درباری ملا جھوٹ بولنے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں. اب ملاؤں کا جھوٹ بول سنیے. بھائی ملا یہ کہتا ہے, سنا آپ نے بھی بچپن سے ہوگا, بزرگ بیٹھے ہوئے, بھائی جو بھی کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے. یہ درباری ملا کا جھوٹ ہے. بڑی ذمہ داری سے کر رہا ہوں, آپ کی حیرت میں پڑ گئے. ابھی تک توجہ نہیں تھی, پوری توجہ سننے لگے. میں بچپن سے سنتے چلے آئے نا. ذمہ داری سے کر رہا ہوں, یہ ملاؤں کا جھوٹ ہے. جو بھی کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے. نعوذ باللہ کام شیطان کے, اللہ کے نام منسوب. یہ ملا نے جھوٹ کیوں بولا؟ اس کے پیچھے بہت اہم سازش ہے. بھائی جب یزید پر دنیا لعنت کرے گی کہ قتل حسین کا فتویٰ ان ملاؤں سے دلوایا, تو ملا نے راستہ نکالا, جو بھی کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے. اور تفسیروں میں ملاؤں کو کہتے ہوئے سنا, بھائی یزید کی خطا کیا ہے, یزید کی غلطی کیا ہے؟ جو کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے. دیکھ رہے ہیں, یہ ہے درباری ملا. یزید کی دولت دیکھی, یزید کی حمایت کرنے کے لیے ایک بہت بڑا جھوٹ بولا. جو کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے. مشہور ہے کہ نہیں؟ یہ جھوٹ عام ہے کہ نہیں؟ ذمہ داری کرتے رہو. یزید کی خطا کیا ہے؟ جو اللہ نے چاہا وہ یزید نے کیا. کبھی تو جواب تو بعد میں سننا, مگر اگر کہہ رہے ہو تو یہیں پہ ٹکے رہنا. جو کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے. حسین کے قتل کا فتویٰ اگر یزید نے دلوایا تو یزید کا عمل نہیں ہے. جو کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے. ایک سیکنڈ کے لیے اپنے جھوٹ پر ٹکے رہنا. اب تم کو تو ہم سے چڑنے کا حقیق نہیں. جب ہم حسین کے قاتلوں پہ لعنت کرتے ہیں, وہ ہم حسین کے علی کے دشمنوں پہ لعنت کرتے ہیں, ہم سے نہ کہا کرو یہ لعنت جو کرتے ہو. اس لیے کہ جو بھی کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے. ایک سلام ہوتے ہوتے معاملہ زندہ آباد, زندہ آباد, زندہ آباد, مردہ آباد. بھائی ہم دشمنانے والے رسول پر تو لعنت کرتے ہیں, لیکن جھوٹا ملا ہے کہ نہیں؟ چڑ جاتا ہے تو چلو بھائی, جو بھی کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے. دو جھوٹ بہت مشہور ہے ملا کے دربار. بھائی اللہ نے عقل دی ہے, کچھ اختیارات دیے انسان کو بھی. جو کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے. عمل تمہارا منسوب اللہ کے نام. یہ درباری ملا دعوی کے دلیل دے رہا ہوں. اور دوسرا جھوٹ سن لیجیے, اسی پر سے بتائے. بہت سنا ہوگا اپنے بچپن سے, بڑی ذمہ داری سے کر رہا ہوں کہ جوڑے آسمان پہ بنتے ہیں, جوڑے آسمان پہ بنتے ہیں, جوڑے آسمان پہ بنتے ہیں. یہ سب میں حیرت ہوتے سن رہے ہیں. اور بیٹھے ہوئے ہیں ماشاء اللہ. جناب مثال میں بھی آپ کی کوششوں سے کثرت علماء موجود ہیں, اور انشاءاللہ 3 روز تک اس انتظامیہ کی جانب سے دعوتی کے علماء آتے رہیں گے. آپ ان سے بھی دریافت کر لیجیے گا, پہلے میری بات پہ اعتبار میں کیجیے گا. یہی تو کہا جاتا ہے جوڑے آسمان پہ بنتے ہیں. یہ ملاؤں کا جھوٹ ہے. بڑی ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں, دلیل رکھتا ہوں. بھائی حضرت بھائی آپ یہ بیان کیجیے کہ اگر جوڑے اللہ نے بنائے تو اللہ کے نام سے جوڑے بنائے گا. بھائی اگر جوڑے آسمان پہ بنتے ہیں تو یہ ملا بیٹھ کے تلاش کیوں پڑتا ہے؟ دیکھیے گزار کر رہا ہوں, مولا علی کے دربار میں بیٹھے ہیں, مولا
پوری توجہ. بھائی ملاؤں نے یہ جھوٹ بولا کیوں؟ اس کی وجہ سمجھیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بھائی جوڑے عشق بنتے ہیں. بھائی اللہ نے زوجہ اور شوہر کا جوڑا بنایا, ملا بیٹھ کے طلاق پڑ رہا ہے. بیٹا تو نے حق کس نے دیا؟ اور پھر جب جوڑے کا جھوٹ ہے تو دنیا میں خالی جوڑے نہیں ہوتے, بلکہ چار چار بیویاں رکھتے ہیں رکھنے والے. اس کو آپ کیا کہیں گے؟ بھئی یہ کون سا جوڑا ہے؟ یہ 100 جوڑا کبھی سنا آپ نے؟ بھئی جوڑا تو وہی تو بنتا ہے. یہ ماجرا کیا ہے؟ ملا جھوٹ تو بولا کہ جوڑے آج پر بنتے ہیں. میرے پاس دلیل ہے. آج پر اللہ سب کے جوڑے بناتا تو دنیا میں تلاش نہ ہوتی. اللہ بنا سکتا تھا, بنایا ہوتا تو دونوں میں منظر تک میروں محبت رہتی, تلاش نہ ہوتی. وجہ یہ ہے کہ اللہ نے عرش پر بیٹھ کے صرف ایک جوڑا بنایا. کوئی توجہ. اللہ نے عرش پر بیٹھ کے صرف ایک جوڑا بنایا, وہ مولا علی کا اور بی بی زہرا کا. اللہ نے فقط آسمان پر عرش پر ایک جوڑا بنایا, مولا علی کا, بی بی سیدہ کا. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب محمد نے علی اور زہرا کا پڑھا تو اللہ نے جبرائیل کو بھیجا, اے محمد اصحاب سے بیان کر دو کہ علی اور زہرا کا نکاح میں نے عرش پہ پڑھا. جس نے جوڑا بنایا تھا اسی نے نکاح پڑھا. یہ فضیلت مخصوص تھی علی اور زہرا کے لیے. جب وقت تمام ہوا, بات تمام ہوئی, اس لیے کہ ان کے مقابلے پہ نہ جانے کیسے کیسے ملا آئے اور نہ جانے کیسے کیسے ولی آئے. ہر ولی کو سچا نہ سمجھا کیجیے. جس طرح علی کی خلافت چھینی گئی اس طرح علی کی ولایت کے حق میں بھی کچھ جھوٹے داخل ہوئے. عبد القادر جیلانی اپنے مجمع کو دیکھ کے کہنے لگا کہ صاحب میں ولیوں کا ولی ہوں. اپنے جاہل مجمع کو, جب مجمع میں جہالت ہو تو اس کے پیر و پشت کے لیے حق بھی یہی ہے تو اس کی جہالت کو دور کرے. بیان کرنے لگا بھائی ہم ولیوں کے ولی نہیں. کیسے ولی ہیں؟ تمام ولیوں کے کاندھوں پر ہمارے پاؤں ہیں. دیکھیے کم وقت کیسی فضیلت بیان کر رہا ہے اور بیان کر کے بہت کچھ ہو رہا ہے. ہم اور علی کو بھی ولی کہتے ہیں. جب علی کے نام سے ولایت کا نام جڑ گیا تو کون علی کے مقابلے میں آ کے ٹھہرے گا؟ یہ کہتا تمام ولیوں کے کاندھے پہ ہمارا پاؤں. آپ سمجھے گستاخی کیا ہے؟ علی بھی ولی ہے. کب وقت تو کتنا بڑا بھی ولی بن جائے مگر اپنی اوقات تو بتاتا جا. میں کاغذ پر نام محمد لکھوں, کچھ عرض کر رہا ہوں, ایک کاغذ پر دنیاوی قلم سے محمد کا نام لکھ دوں اور ان ولیوں کے ولی عبد القادر جیلانی سے کہیے کہ کیا اس کی اتنی حیثیت اور اوقات ہے کہ نام محمد پر پاؤں رکھ کے کھڑا ہو جائے؟ کب وہ کیا کھڑا ہوگا؟ پاؤں اٹھائے گا بھی تو ایمان کے دائرے سے خارج ہو جائے گا, ولی نہیں رہ سکتا. اے عبد القادر جیلانی, تیرے پاؤں ولیوں کے کاندھے پہ ہیں مگر تیری اوقات یہ ہے کہ اگر کاغذ پہ نام محمد ہو پاؤں رکھتے تو دائرے ایمان سے خارج. ولی ہونا تو دور کی چیز. آؤ ایک ایسا ولی دکھائے جس کے ہاتھ آنے پر یہ چاہنے والے کیا سننا ہے؟ آؤ ایک ایسا ولی دکھائے جس کے ہاتھ آنے پر یہ چاہنے والے بیٹھے ہیں. فتح مکہ کے موقع پر دوش محمد پر دونوں پاؤں رکھ کے اس طرح
چکے وقت تمام تو کیا مقابلہ کرے گا علی اور والا علی کے دوش محمد پر قدم ہے، مہر نبوت کے اوپر قدم ہے. ایک طرف لکھا ہے لا الہ الا اللہ، ایک طرف لکھا ہے محمد رسول اللہ. لوگ کہتے ہیں آپ سوچ کے بولا کیجئے علی کے قدم خوش نبوت پر مہر نبوت ہے. تو بھائی پریشان نہ ہوئیے گا. قرآن کے اوپر تو دنیا کی عام کتاب نہیں رکھی جا سکتی، مگر قرآن پہ قرآن رکھا جا سکتا ہے. اور نوجوانوں تم کو ملا بہت پہ کہے گا بالکل پریشان نہ ہونا، جواب دے دینا. ایک طرف لا الہ الا اللہ، ایک طرف محمد رسول اللہ، اس کے اوپر علی ولی اللہ. السلام علیکم جناب مولانا. تو کیا خدا سمجھے گا میرے خاندان ان کے غلاموں کو نہیں پہچان سکتا، آپ کے شرف کو نہیں سمجھ سکتا. ہاں جی رب سے مسائل ہی میں علی کے غلام کا ذکر کرنے کے لیے چاہتا ہے جس کو علی کی ولایت کے خلاف زبان کھولنے کے لیے جہانگیر نے بہت اکسایا، جہاں تک کہ حکومت کی بدھی سے زبان کیسی جائے. علی کی ولایت کے علاوہ 3 باطل خلافتوں کو تسلیم کرو. قاضی نور اللہ شوسری علیہ السلام علی کا شیعہ کہتے کسے جان قربان کرنے کی ہمت ہو تب علی کا شیعہ کہلاتا ہے. تو کیا جو کہ پورے کے نظر پہ ہند کے آستانے کے اوقات کو کم کرنے کے لیے اور آپ سے دشمنی میں جناب مثال مہدی صاحب کی کوششوں کو مدم کرنے کے لیے افواہ اڑاؤ گے. ارے یہ علی کا آستانہ ہے، یہاں جو اپنے کو غلام سمجھ کے خدمت انجام دیتا ہے اس کا وقار بلند ہوتا ہے. علی کے آستانے کے وقار کو کوئی کم نہیں کر سکتا. قاضی نور اللہ شوسری کی 18 جمادی الاخر 1019 ہجری میں گدی سے زبان کھینچی گئی. جو سال 22 مئی کو 22 مئی تک یا جو پور میں بھی مجلسیں چل رہی ہیں. میں 4-5 سال سے شہید ثالث کے مدار کی خدمت انجام دے رہا ہوں، متولی سلیٹی ہوں. چوکی پور میں دفعہ ہند کے ممبر سے جب سے میں نے مولا علی کے دروازے سے مومنین سے گزارش کی ہے کہ کثیر تعداد میں مدار شہید ثالث کو تشریف لائیں. سالانہ مدارس 1912 میں سرکار ناصر الملت نے مدار شہید ثالث کی مجلسوں کو قائم کیا تھا. 2011 میں 100 سال مکمل ہو رہے ہیں. اس سال مدارس شہید ثالث آگاہ کی سالانہ مدارس کا 7 سالہ منایا جا رہا ہے، جو 26، 27، 28، 29، 30 چونکہ 7 سالہ ہے. لہذا 5 روزہ مدارس رکھی گئی ہیں. اس میں خود تشریف لائیں، کثرت سے مومنین کو مطلع کریں، اپنے علاقے والوں کو متوجہ کریں، اس لیے کہ مولا علی کی ولایت پر شہید ثالث سے بدھی سے زبان کھنچوانی. 18 جمادی الاخر جو 3 روز بعد آنے والی ہے، شہید کے قتل کی تاریخ ہے. 2 روزہ مدارس مدارس شہید ثالث پر منعقد ہو رہی ہیں. صبح تا شب مسلسل یہاں کی طرح مدارس کا سلسلہ جاری رہے گا. شہید ثالث کے 413ویں جلسے کی مجلس 22-23 مئی کو مدارس شہید ثالث آگاہ منعقد ہو رہی ہے. آپ بازار میں یہاں ضرورت ملے تو وہاں بھی تشریف لائیں اور سالانہ اجتماع میں اور لوگوں کو متوجہ کریں. بہن اللہ جب سے حاضر ہوا ہوں، شہید نے خدمت کو قبول کیا، شہید کا مزار تعمیر کروا رہا ہوں. 25,000 آدمیوں کے بیٹھے کی کیپیسٹی کے 4 ہال تعمیر ہو رہے ہیں. اور ان ہاروں کے درمیان کچھ اہل بیت کے معرفت رکھنے والوں کی، صاحب وقار لوگوں کی قبور ہیں جن کا احترام باقی رکھا ہے. جو نام قبروں پہ لکھے ہوئے تھے ان کو فہرست کرنے، اس کو لکھ کے فہرست ترتیب دی گئی ہے اور ان کے نام لکھ دیے گئے ہیں. یقیناً اس مجمع میں وہ مومنین بیٹھے ہوں گے. اخباروں کے ذریعے بھی وضاحت ہو رہی ہے، دیگر مقامات کو وضاحت کی. خود آپ کے آبا و اجداد بزرگ اگر مدار شہید ثالث میں دفن ہیں جن کے نام قبروں پہ تحریر تھے
ان کے نام لکھ لیے گئے ہیں. کچھ لوگوں کے نام تحریر نہیں تھے. جلد سے جلد آ کے مزار کو ان کے نام لکھوا دیں, ان کے نشان قبر بتا دیں, تاکہ پھر اس میں جب قبور کے نام لکھے جائیں تو ان کا نام رہ جائے. اور جن لوگوں کے نام لکھے تھے قبروں کے نام ہاتھ میں لکھ کے لگا دیے گئے ہیں. اور تمام مومنین سے گزارش ہے, آپ کی شرعی ذمہ داری ہے کہ جن کے نام قبروں پر نہیں لکھے ہیں, متوجہ ہیں, وہ آ کے ہم کو متوجہ کر دیں, مزار پہ نام لکھوا دیں, تاکہ ان کے قبور بے نام نہ رکھ جائیں اور جانے والوں کو سورہ فاتحہ پڑھنے کو کوئی ضرورت نہ ہو. اور اس سے اہم گزارش کیا ہے کہ اگر آپ شہید کی بارگاہ میں آئیں گے, یہ وہ مظلوم مولا علی کا غلام ہے, چوتھے امام کا فرزند ہے, علی ابن حسین کی اولاد ہے, جن کو فاطمہ زہرا نے اپنا بیٹا کہا. کیوں؟ کیونکہ علی کی ولایت کے لیے بدھی سے زبان کھنچوا دی, مگر علی کے حق و قصد کرنے والوں کا نام زبان پہ نہیں لائے. شہید ثالث, آج علی نے اپنے اس بیٹے کو وہ وقار دیا کہ جن کے پاس اولادیں نہیں ہیں ان کو شہید ثالث کی بارگاہ سے اولاد ملتی ہے. جن کے بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہوتی, زائرین آ کے بتاتے ہیں, آگے مراد مانگ کے لاتے ہیں, شہید کے وسیلے سے سال میں گزرتا بیٹیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں, کاروبار میں برکت ہوتی ہے. ارے کیوں نہ ہو, شہید ثالث نے اس علی پر جان کو قربان کیا کہ جس علی کا ظاہری حق تب تک خلافت رد کیا گیا, اور اس علی نے مرثیہ پڑھا, مولا علی کی بارگاہ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اے فاطمہ, اے فاطمہ, یہ علی تم سے بہت شرمندہ ہے, اس لیے کہ نبی کی اکلوتی بیٹی علی جیسا شعور موجود تھا, اس پر وہ ظلم ڈھائے گئے کہ جناب محسن کی شہادت فاطمہ کے شکم میں ہوئی. جلتا ہوا دروازہ فاطمہ کے اوپر گرایا گیا. اسی علی کے نام پر شہید ثالث نے اپنی جان قربان کی ہے. ان سال 100 سال منایا جا رہا ہے. 26, 27, 28, 29, 30 اکتوبر کو خود تشریف لائیں, اپنے علاقے کے مومنین کو متوجہ کریں. فاطمہ نے اپنا بیٹا کہا ہے. حاضروں, آپ مسلسل بیوی سید حکم صاحب ذاکرین سے سن رہے تھے, مولا علی کے دربار میں ہے. یہ سیدہ کے مسائل نہیں ہیں, یہ علی کے مسائل نہیں. اس لیے کہ بیوی پر تو زندگی میں ظلم ہوئے. میں وہ کوئی روایت نہیں سنانا چاہتا, ایک دو جملوں کی روایت سن لیں. سیدہ دنیا سے چلی گئی, علی نے شب کی تاریکی میں قبر فاطمہ تعمیر کر دی. چاہنے والوں کے درمیان نہیں ہوتے, اس لیے کہ علی سے سیدہ نے وصیت کی تھی, اے ابو حسن, میرے جنازے میں فلاں فلاں نہ شریک ہو, اور سب کے نام نہ لیتے ہوئے, بلکہ کچھ لوگوں کے نام یہ تھے کیا ان کو آنے کی اجازت ہے. اصحاب میں صرف سلمان کو اجازت تھی. ابو حسن تھے, حسنین تھے, جو سیدہ کو سپرد خاک کر کے آئے. علی چاہنے والوں میں لوٹے, علی کو فرصہ دیجیے, علی کی مصیبت کو محسوس کیجیے. علی چاہنے والوں کے درمیان لوٹے. چاہنے والوں میں کمبر ہیں, مقداد ہیں, سلمان ہیں, عمار یاسر ہیں. علی نے سب سے سوال کیا, اے علی کے چاہنے والوں, یہ بتاؤ ایک مرد پر سب سے بڑی مصیبت کا وقت کیا ہوتا ہے. سب بیوی کا فرصہ دینے آئے تھے, سب نے بیان کرنا شروع کیا. ایک ہی بیان کرتا جاتا ہے, ہر انسانوں پہ ہاتھ مارتے جاتے ہیں, کہتے جاتے ہیں خدا کی قسم, خدا کی قسم, تم میں سے کوئی نہ سمجھ سکا کہ مرد پر مصیبت کا وقت کیا ہوتا ہے. سب نے بیان کیا, سلمان نے بیان کیا, پھر کہا علی خدا بھی بیان کیجیے کہ مرد پر سب سے بڑی مصیبت کا وقت یہ ہوتا ہے کہ وہ سامنے موجود ہو, اس کی موجودگی میں اس کے سامنے اس کی ناموس پر, اس کی عورتوں پر ظلم ڈھائے جائے, اس کی بے احترامی کی جائے. نبی کی اکلوتی بیٹی آپ کی آواز بلند ہے, مولا علی کو فرصہ دیا. بیوی سیدہ کا علی موجود تھا. فاطمہ پر جب ہوا دروازہ گرایا گیا, جزاکم ربکم,
آپ کی آواز بلند ہو گئی، وہ تمام ہو چکا ہے، میں مجلس کو تمام کر دیتا، بی بی سیدہ کو شکوانا ہو جائے، صرف 12 منٹ، صرف 30 سیکنڈ، مجلس تمام ہے۔ بی بی سیدہ کا پرسہ مولا علی کو دیا، فاطمہ کی مصیبت کے دن چل رہے ہیں، بی بی کی شہادت ہوئی ہے، ارے اس بی بی کا ماتم کیا جو ارے کے دم میں رومال سفید لے کے آتی ہے، اسی فاطمہ کی سفید ماتم آپ نے اپنی بستیوں میں بچائی ہوگی، یہ آپ ہی کی یادیں کر رہے ہیں، مگر سیدہ پہ کیا مصیبتیں پڑی، صرف اس کا اندازہ لگانے کے لیے ایک روایت آدھے منٹ کے اندر مجھے تمام ہے، جس طرح سے چاہے فاطمہ کو فرصہ دے لیجیے گا، مگر یہ یاد رہے کہ اگر تلاش نکلے تو امام کو شکوا ہو جائے گا۔ جب سے مظلوم کی مصیبتیں بیان ہوئی تم نے گریا نہیں کیا کہ مولا رومال آنسو سے ترے کہ ایسے نہ رویا کرو، ارے ایسے رویا کرو جیسے میری جد ماجدہ فاطمہ زہرا گریا کرتی ہے، ولدی ولدی حسین، ولدی ولدی حسین، جزاکم ربکم۔ مولا علی کی بارگاہ ہے، آپ کو حاجت کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا پڑیں گے، بی بی سیدہ آپ کی تمام شرعی حاجات کو پورا کریں گی۔ علی کی بارگاہ میں علی اکبر کا پرسہ دے، اس لیے کہ یہ ولی اکبر ہے، نوجوان بیٹھے ہیں، تقریباً 250 برس سے ہر روز عاشور سنے کی روایت میں مجلس تمام ہے، ہر روز عاشور پوری دنیا میں مجلس ہوتی ہے، کربلا معلّہ میں، حرم امام حسین میں، ذریعہ حسین کے قریب جو منبر رکھا ہے، ہر زمانے کا سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا آیت اللہ عاشور کے دن منبر پہ جاتا ہے، مجلس کو پڑھتا ہے، تقریباً 250 برس ہو گئے، عاشور کے دن کربلا والوں کی مصیبتیں بیان ہوتی ہیں، شیطانیوں کے مسائل پڑھے جاتے ہیں، حدث کا ذکر ہوتا ہے، اور محمد کا ماتم ہوتا ہے، قاسم کا ماتم ہوتا ہے، مگر 250 برس ہو گئے، علی اکبر کی شہادت نہیں پڑھی جاتی، وجہ سن لیجیے، مجلس تمام ہو جائے۔ 250 برس پہلے ایک بزرگ عالم سید محمد بیدی، جن کا لقب ہے بحر علوم، سید محمد بیدی بحر علوم، اپنے زمانے کے بہت بڑے آیت اللہ، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، تاریخ کے بھی بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اس زمانے میں ہر روز عاشور جب تک وہ زندہ رہے ممبر پہ کربلا معلّہ میں جا کے مجلس پڑھتے ہیں۔ عاشور کا دن آتا ہے جب آپ خدمت رکھتے ہیں ذریعہ حسین کے قریب، جب زینب کے لاڈلوں کا پرسہ دیا جاتا ہے، سب کہتے بی بی زینب جنہوں نے محمد پر تم نے ماتم نہ کیا، ہم ان کا پرسہ دینے کے لیے حسین کی زری پہ آئے ہیں، ایک پرواہ قاسم کا لاشا پامال ہوا، ہم اس کا ماتم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ 6 مہینے کے علی اصغر کے چنے ہوئے گلے کا پرسہ قبول کرو۔ 32 برس کے شیر سے بھائی ابو الفضل عباس، تمہارے کٹے ہوئے چاروں کا پرسہ سب کے مسائل پڑھے جاتے ہیں، علی اکبر کے مسائل نہیں پڑھے جاتے، وجہ کیا ہے؟ 250 برس پہلے بحر علوم سید محمد بیدی آپ مسائل پڑھتے پڑھتے جب حسین کے 18 برس کے علی اکبر ہم شکل مصیبت، ہم شکل پیغمبر علی اکبر کی مصیبت بیان کر رہے تھے، تو بیان کرتے کرتے جیسے ہی بحر علوم نے کہا کہ انس نے ایک مرتبہ کے نیزہ اٹھایا علی اکبر کی طرف، ابھی اتنا ہی کہا تھا بحر علوم نے کہ کلیف بردار خادم اعظم حسین ممبر کے قریب آ گئے، اے بحر علوم ممبر سے نیچے اترو، اے بحر علوم ممبر سے نیچے اترو۔ بحر علوم کا کہنا ہے کہ میں ممبر سے نیچے نہیں اترا، میں نے کہا کہ بھائی میں اپنے زمانے کا اتنا بڑا عالم ہوں، کیا میں نے کوئی غلط پڑھ دیا؟
کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی؟ ممبر سے نیچے کیوں اتارتے ہو؟ کیا ہم یہ نہ سن پائے کہ تم نے کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا؟ مگر ہم نے تمہاری آواز سنی جیسے ہی تم نے انس کا نام لیا ذریعہ حسین سے تازہ تازہ خون بننے لگا۔ پہلے لوگ ممبر سے نیچے آئے، وہ علی اکبر وہ علی اکبر جزاکم ربکم دو جملہ مجلس تمام ہے۔ پہلے لوگ پریشان ہو گئے، پہلے لوگ پریشان ہو گئے۔ بستر خواب پہ آئے بی بی سیدہ جن کا ماتم کر رہے تھے، بی بی سیدہ خواب میں آ گئی۔ پہلے لوگ آج سے علی اکبر کے سینے کے چدنے کا منظر اس منبر سے نہ بولنا، وصیت کر جاؤ کوئی ذاکر اس ذکر کو منبر پہ آ کے نہ چہرا کرے کہ پوچھا بی بی کو کہ حسین کے سینے کے زخم تازہ ہو جاتے ہیں، خون جاری ہو جاتا ہے۔ یہ صحیح ہے۔ ہماری عظیم ترین عبادت کو قبول فرما۔ جہاں جتنے شان حضرت قرار بیٹھے ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ شان حضرت قرار جہاں جہاں کی ان کا ہر بلا آفت اور مصیبت سے محفوظ فرما۔ شان حضرت قرار کی ہر شرعی حالت تمنا کو مولا علی کے آستانے میں بیٹھ کے مولا علی کے غلام تیری بارگاہ میں حاجت طلب کر رہے مولا علی کے وسیلے سے مولا علی کے سلطے میں تفصیل تمام ضروریات زندگی اور شرعی حاجات کو پورا فرما۔ آپ کے واسطہ محمد علیہ محمد کی عظمت کا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعدیل فرما۔ ہم کو کردار ناز فرما کہ امام کے ناز و عوام میں شریک ہو سکے، امام مظلوم کربلا کے خون کا بدلہ امام کے ناز و عوام میں شریک ہو لے سکے۔ آپ حضرات کی خدمت میں پھر ایک مرتبہ گزارش ہے کہ مدارس شہید ثالث قاضی نور اللہ چوسری علیہ رحمہ آگرہ کی سالانہ مجالس 26، 27، 28، 29 اکتوبر 2011 کو اکتوبر میں 100 سالہ منایا جا رہا ہے۔ 100 سال مکمل ہونے کی مجلسوں کے خود تشریف لائیں اپنے علاقے کے مومنین کو متوجہ کریں۔ مومنین کرام مجلس خطاب فرما رہے تھے عالی جناب فضل کعبہ مولانا سید جوزف قاسم جروری فرزند جناب طاہر جروری مرحوم صلی اللہ مقامہ۔ اب جو مجلس ہوگی اس کو خطاب فرمائیں گے عالی جناب فضل کعبہ۔ مولانا سے گزارش ہے ممبر پر تشریف لائیں۔ نعرہ صلوات پڑھیں آپ حضرات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولانا جیسے مشتبہ صاحب کی طبیعت گزشتہ تقریباً 2 ماہ سے ناساز ہے، مومنین سے ان کی صحت کے لیے گزارش کی جاتی ہے ان کے لیے دعا فرمائیں۔ حضرات ابھی اطلاع ملی ہے ہمارے جو سب سے جو اس مجلس کے آغاز میں صدر درگاہ عالیہ نجف ہند ہوا کرتے تھے جناب کاظم علی خان صاحب امروہہ، ان کے فرزند ارجمند بڑے بیٹے جناب محمد علی صاحب خان صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ امروہہ میں جناب سید محمد علی خان صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے سورہ فاتحہ کی گزارش ہے۔ نعرہ صلوات۔ کریم صلوات علیہ محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤتی حقہ المجتہدون الذی لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه جلت عظمت والصلاة والسلام والتحية والإكرام على من اختاره من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء والمنهاج القاضي والكتاب الهادي مولده بمكة هجرته بطيبة أرسله بالدين المشهور والعلم المعصور والنور الساطع والضياء اللامع مولا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومنكر عظمتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلاة. واجب الاحترام علماء کرام اور انتہائی واجب الاحترام زائرین نجف ہندو اداکاران سید الشہداء، میرے لیے مقام فخر اور محل افتخار ہے شاہ ولایت کی اس عظیم الشان بارگاہ کے اس عظیم الشان منبر سے دنیا کے مایا ناز علماء بلند پایا خطبہ و ذاکرین کے پیش نظر لب کشائی کرنا. بے شک علماء کے پیش نظر لب کشائی کی جسارت کرنا آفتاب کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے. یہاں
میرے اکابر حضرات تشریف فرما ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ جیسے کم علم کو عزت بخشی، اور یہ علماء کی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ منکسر المزاج ہوتے ہیں، اور ویسے بھی یہ ذکر مولا ہے، اس میں شخصیت نہیں دیکھی جاتی، پرسنالٹی نہیں دیکھی جاتی، بلکہ ذاکر کے دہن سے نکلنے والے الفاظ اگر فضائل اہل بیت کی شکل میں ہوں تو ان کی قدر کی جاتی، بہت توجہ، اگر فضائل اہل بیت کی شکل میں ہوں تو ان کی قدر کی جاتی ہے۔ آپ حضرات ماشاءاللہ آج پورے دن سے جس ذوق و شوق ایمانی کے ساتھ ذکر مولا کی عبادت سماعت فرما رہے ہیں، یہ آپ کے پاکیزہ شجرہ نسب کا اعلان ہے، اس لیے کہ عزیزان محترم صبح سے آپ الحمدللہ بلند پایا خطبہ کو سماعت فرما رہے ہیں، لیکن میرے اتنے سامعین کے کسی بھی سامع کے چہرے پر ابھی تک تھکن کے آثار نہیں ہیں، اس لیے کہ عزیزان محترم تھکتے وہ لوگ ہیں کہ جن کا ایمان تھک جائے، تھکتے وہ لوگ ہیں کہ جن کا ایمان تھک جائے، اور الحمدللہ ہم تو اس ایمان کی ریت میں ہیں کہ جو خضر و مسیحا کی تھکن اتارنے کے لیے غیبت کے درجے میں بیٹھا ہے۔ سلام بھیجے محمد علی محمد، اور یہ دروازہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس دروازے کے پاکیزہ سائے میں بیٹھ کر اسلام نے اپنی تھکن اتاری ہے، اسلام نے اپنی تھکن دور کی ہے، اس لیے کہ یہ کوئی معمولی دروازہ نہیں ہے، یہ جناب باب مدینۃ العلم کا دروازہ ہے۔ عزت یہاں سے ملتی ہے، شوکت یہاں سے ملتی ہے، دولت یہاں سے ملتی ہے، اولاد یہاں سے ملتی ہے، ثروت یہاں سے ملتی ہے، عزت یہاں سے ملتی ہے، اس لیے کہ یہ مظہر صفات الہی ہے، یہ اللہ کی تیرے مسئول ہے، یہ مرد مقبول ہے، یہ زوج بطول ہے، یہ نفس رسول ہے، یہ ناطق قرآن ہے، یہ امیر المومنین ہے، یہ امام المتقین ہے، یہ شفیع المذنبین ہے، یہ امام المتقین ہے، یہ اولیاء کا سلطان ہے، یہ ناطق قرآن ہے، یہ حافظ زبور و انجیل ہے، یہ روح ایمان ہے۔ انہیں کے لیے حضور سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ یا علی حبوں کا تقویٰ اور ایمان، اے علی تیری محبت تقویٰ اور ایمان ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ اگر ایمان کو مستحکم کرنا ہے تو ان کے دروازے سے متمسک ہو جاؤ، ایمان چلا جائے گا۔ میں بہت شکر گزار ہوں خصوصاً اپنے، لیکن ابھی ہمارے بزرگ عالی جناب مولانا شاذب قاسم جلوی صاحب بیان کر رہے تھے کہ علی موہ نبوت پر پہنچے۔ مجھے ایک تاریخ کا بہت خوبصورت منظر یہاں یاد آیا ہے، میں اسے پیش کر دوں تو آگے بڑھوں گا انشاءاللہ۔ ایک بڑا بڑی سلام دے جمع
جعلی حکمران جو اپنے آپ کو خلیفہ رسول کہتے تھے، جب ان کی خلافتوں کا دور ختم ہو گیا اور لوگ میرے مولا کے پاس آئے ہیں بیعت کے لیے، تو میرے مولا نے منع فرمایا، لیکن پھر انہوں نے عجیب جملہ کہا کہ یا علی، اگر آپ نے ہماری بیعت نہیں تو ہم روز نشر حضور سرور کائنات سے شکایت کریں گے کہ ہم گمراہ ہو رہے تھے لیکن علی نے ہماری ہدایت نہیں کی۔ تو میرے مولا نے ان کا یہ جملہ سننے کے بعد کہا کہ جاؤ